اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلاة پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس عہد کو سچا کر دکھایا کہ جو عہد انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، یا اللہ نے جو عہد وہ اللہ کے ساتھ کر چکے تھے اس عہد کو انہوں نے سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تھے جو اپنی عمر پوری کر چکے اور اس دنیا اس دار فانی سے رخصت ہو چکے، اور کچھ ہیں کہ جو منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. طول تاریخ میں یقیناً غیر معصومین یعنی معصومین کے علاوہ تاریخ تشیع میں ایسے افراد گزرے ہیں کہ جو اس آیت کے مصداق نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، اور جو عہد انہوں نے باندھا تھا، جس عہد پر وہ کاربند، جس عہد پر ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اس عہد پر وہ آخری دم تک کاربند رہے. آج ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کم ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں جس دین سے مشرف فرمایا ہے اور جس مذہب سے مشرف فرمایا ہے، یقیناً اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ پہلے تو ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو مسلمان گھرانہ تھا. نہ صرف یہ کہ مسلمان گھرانہ تھا بلکہ ولایت محمد اور آل محمد رکھنے والا گھرانہ تھا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. بعض نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، لہٰذا انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. ان نعمتوں میں سے شاید ایک یہ نعمت ہے جو ولایت ائمہ اطہار کی نعمت ہے، مکتب تشیع کی نعمت ہے، کہ جس کے لیے ہم نے زحمت نہیں اٹھائی، ہمیں بغیر زحمت کے مل گیا. یعنی ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جو ولایت محمد اور آل محمد رکھنے والا گھرانہ تھا. لہٰذا کیونکہ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد مکتب تشیع سے تعلق رکھتے تھے، پھر اسی ماحول میں ہم پروان چڑھے، اسی ماحول میں ہماری تربیت ہوئی، یہاں تک کہ ہم اسی مذہب کے ماننے والے بن گئے. لیکن در واقع اگر کہا جائے کہ مثال کے طور پر تم نے اس مذہب کو اپنانے کے لیے کتنی زحمت برداشت کی ہے، تو ہم نے کوئی زحمت برداشت نہیں کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ پہلے کسی اور مذہب سے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے زحمتوں کو برداشت کیا، علم حاصل کیا، جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ حق جو ہے وہ مکتب تشیع ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے مکتب تشیع کو اپنایا. ہم نے اس مکتب کو اپنانے کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کی. ہم نے اس مکتب کو اپنانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آج اب
آپ جس کا دل چاہتا ہے حسن نام رکھ دیتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے علی نام رکھ دیتے ہیں۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے کہ جہاں پر فقط ان نام کو رکھنے کی وجہ سے، رکھنے کے جرم میں انسانوں کو قید کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو مذہب ہم تک پہنچا ہے عزیزان گرامی، یہ مذہب اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ گیا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تھوڑی سی، تو ایک زمانہ آتا ہے، مثال کے طور پر رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو واقعات انجام پاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے جو رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، اصحاب تھے، کس طریقے سے وہ ڈائیورٹ ہوئے اور کس طریقے سے پھر ایک خلافت کا نظام چلا، اور وہ 25 سال تک مولا کائنات کی خاموشی، اور پھر اس کے بعد جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت بھی ملتی ہے تو کتنے عرصے کے لیے؟ 4 سال کچھ مہینے۔ اس میں بھی 3 بڑی جنگیں ہیں، یعنی 4 سال کی حکومت میں بھی 3 بڑی جنگیں ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے۔ مولا کائنات کا دور ختم ہوتا ہے، امام حسن مشتبہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے خلافت کو تسلیم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امیر شام کی طرف سے مسلسل اس بات پر اکسانا لوگوں کو کہ یہ اس خلافت کو ختم کیا جائے، اور پھر بہرحال معاملہ صلح تک جاتا ہے اور صلح انجام پا جاتی ہے۔ 10 سال امام حسن مشتبہ کی گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو شدید ترین دور آتا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا دور، امام حسین علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دور میں جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کیا ہوا کہ فوراً سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، بیعت کے مطالبے کے بعد امام حسین نے انکار کیا، یہاں تک کہ کربلا برپا ہوئی۔ یعنی ایک پورا اشوب دور ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے رسول خدا کی رحلت کے بعد سے۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر 10 یا 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے تو 61 ہجری میں، یعنی نوبت آپ یہ دیکھیے کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے، اور 61 ہجری میں یعنی تقریباً 50 سال میں ماحول کس قدر بدل گیا ہے کہ وہی مسلمان کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے نواسے کا گلا کاٹنے پر اتر آئے ہیں۔ یعنی کاٹا گیا گلا کیا ہے؟ شبیر کا گلا نعرہ تکبیر کے ساتھ، یعنی نعرہ تکبیر لگا کر اور یہ کہہ کر کہ جلدی حسین کا گلا کاٹو، ہمیں نماز میں دیر ہو رہی ہے۔ یعنی دور کتنا پرآشوب ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں واقع حرہ اور دیگر مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں۔ خود امام زین العابدین جو ہے وہ کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، مدینہ کی فضا جو ہے وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ خود امام کا گھر پناہ گاہ بنتا ہے، یہاں تک کہ ایسے کے لیے بھی پناہ گاہ بنتا ہے کہ جو خود مکتب اہل بیت کے شدید ترین دشمن رہے ہیں۔ چوتھے امام کا دور گزر جاتا ہے۔ پھر جو تھوڑا بہت اسے کہنا چاہیے کہ سکون کا سانس ملتا ہے وہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا دور ہے، کہ جس میں بنو امیہ اور بنو عباس میں آپس میں جھڑپیں ہوتی ہیں۔ اس دور کو غنیمت شمار کرتے ہیں یہ دونوں امام، 5ویں اور 6ٹھے امام، اور اس دور میں باقاعدہ ایک جسے کہنا چاہیے مکتب تشیع کی ترویج ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ مدرسہ کھولنا، باقاعدہ کلاسز ہونا۔ یعنی اب تک جتنے بھی ہو رہا تھا وہ جو خواص تھے، خاص افراد تھے، ان تک دین کو پہنچایا جا رہا تھا، لیکن اب وہ موقع ملتا ہے کہ باقاعدہ 6ٹھے امام کو بالخصوص ایک موقع ملتا ہے کہ امام ایک ایسا مدرسہ کھولیں، ایسا مدرسہ قائم کریں کہ جس میں ایک وقت میں طالب علموں کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 طالب علم اس میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بیچ کا حصہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس تھوڑے سے عرصے گزرنے کے بعد دوبارہ ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ یعنی تقیہ اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ امام کھل کر وصیت نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے بعد کون امام ہے، یعنی خود 6ٹھے امام کھل کر وصیت نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے بعد کون امام ہے۔ 4-5 نام دیتے ہیں کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، اس لیے کہ جو منصور دیوان کی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو کس نے وصیت کی ہے اس کو پاؤ اور اس کا گلا کاٹ دو۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان ناموں میں ایک نام خود آپ کا بھی موجود ہے، ایک نام خود منصور دیوان کی کا، ایک جو ہے وہ امام کی والدہ کا نام، اس طریقے سے اس کے اندر 4-5 نام۔ تو یہاں سے پھر تقیہ کا دوبارہ دور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہی
7ویں امام کا دور، پھر وہ تقیہ کا دور شروع ہوتا ہے، پھر امام کو قید و بند کی صعوبتیں، اور پھر یہ جو دور شروع ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے، یعنی 11ویں امام تک یہی دور چل رہا ہے، حتیٰ کہ 11ویں امام بلکہ جو ہے وہ 10ویں امام کے جن کو 20 سال تک سامرہ میں رکھا جاتا ہے، اور کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ نے اپنے پاس رکھا اور ایک گھر میں رکھا، لیکن در حقیقت وہ گھر نہیں تھا بلکہ قید خانہ تھا۔ خلیفہ تحت نظر رکھنا چاہتا تھا امام کو، ہفتے میں 2 دن امام کی پیشی ہوتی تھی خلیفہ کے دربار میں، اور اس قدر سخت تقیہ کا دور تھا کہ امام اپنے چاہنے والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو آج جب میں نکلوں گا تو خبردار تم میں سے کوئی میری طرف اشارہ بھی نہ کرے، نہ مجھے سلام کرے، کیونکہ مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور میں اسی راستے میں اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھ گیا، میں نے نہ امام کو سلام کیا نہ امام کی طرف اشارہ کیا، لیکن امام نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے اتنے ہی رقم میری جھولی میں ڈال دی جتنی مجھے ضرورت تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ معجزات جو دکھتے ہیں، کرامات جو دکھتی ہیں، وہ 11ویں امام کی دکھتی ہیں۔ کیوں دکھتی ہیں 11ویں امام کی؟ کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے امام کے پاس، کل میرے خیال سے 5 یا 6 سال امامت کا عرصہ ہے۔ اس 5 یا 6 سال کے عرصے میں خود اپنی امامت کو بھی ثابت کرنا ہے اور اپنے بعد والے ایسے کی امامت کو ثابت کرنا ہے کہ جس کے لیے طولانی غیبت ہے۔ خود اپنی امامت کو ثابت کرنے کے بعد بعد والے کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ دیکھو میرے بعد یہ امام ہے، اور ایسے بتانا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی تقیہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو لہٰذا نہ امام کھل کر کچھ بول سکتے ہیں، نہ کچھ درس دے سکتے ہیں کسی کو، نہ مثال کے طور پر بلا سکتے ہیں کہ چلو بھائی آج کے دن درس ہوگا سب کے سب آ جانا۔ تو اس دور سے تشیع گزری ہے۔ پھر اس کے بعد غیبت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ غیبت کے زمانے میں اس کے بعد کی مشکلات، نہ جانے کتنے کتاب خانے جلا دیے جاتے ہیں۔ خود شیخ طوسی کا کتاب خانہ جو کہ بغداد میں تھا، وہ کتابیں جلا دی جاتی ہیں، وہ کتابیں جو ائمہ کے اصحاب نے لکھی تھیں ان کتابوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ کتنا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی کتاب جلانا آپ بڑی آسانی سے سن رہی ہیں آج، اس لیے کہ آج کتاب کی پرنٹنگ بہت آسان ہے، لیکن اس دور میں آپ سوچئے یعنی کتاب کا مطلب کیا ہوتا تھا۔ یعنی ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اس کتاب کو پرنٹ کرنا ہوتا تھا، پرنٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دوسرا بندہ دوسری کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے، تیسرا بندہ تیسری کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے۔ جب ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اور غیر معصوم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں غلطیوں کی چانسز بھی آئیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر بسا اوقات روایت میں آتا ہے کہ فلاں نسخے میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، فلاں کے نسخے میں یہ لفظ موجود ہے، اس کے نسخے میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ کیوں غلطی ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ پرنٹنگ نہیں ہے، وہاں پر کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر دے دیں اور پرنٹ ہوتا رہے اور چھپتا رہے۔ اب اس دور میں اس طریقے سے کتابیں لکھی گئیں، نہ صرف یہ کہ لکھی گئیں بلکہ خلفائے زمان سے اور جو اس زمان کے ظالم حکمران تھے ان سے بچ بچا کر لکھی گئیں، لیکن پھر بھی معلوم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کتاب خانوں کو کیا کیا گیا؟ جلا دیا گیا۔ تو یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس میں یقیناً خدا کا بڑا تفضل کرم ہے، وہ اپنے نور کو جو ہے وہ بجھنے نہیں دے گا۔ خداوند کریم کا وعدہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہر دور میں حق جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ حق بالکل ختم ہو جائے، لہذا حق برقرار رہے گا اپنی جگہ پر، لیکن جن افراد کے ذریعے سے یہ حق اپنی جگہ پر برقرار رہا یقیناً ان میں ائمہ معصومین کا اپنا ایک کردار ہے۔ ائمہ معصومین کے بعد جن افراد کا کردار ہے اس مکتب تشیع کو بچانے میں، وہ علماء کرام ہیں۔ یعنی اگر وہ علماء نہ ہوتے تو شاید آج ہم تک یہ احادیث نہ پہنچتی۔ یعنی شیخ کلینی مذاق چیز نہیں ہے۔ 20 سال تک ایک بندہ سفر کر رہا ہے۔ کس چیز کے لیے سفر کر رہا ہے؟ جاب کے لیے تلاش نہیں کر رہا ہے، اس لیے سفر نہیں کر رہا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے جاؤں، اس لیے کہ کہیں سے قال الباقر قال الصادق مل جائے۔ یعنی 20 سال تک اس نے ان چیزوں کو جمع کرنے میں لگا دیے خالی۔ آج ہم مثال کے طور میرا جیسا بہت طالب علم جو ہے وہ جس کو جمعہ 8 دن ہوئے حوزے میں،
وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث فلاں ہے، اس حدیث میں فلاں۔ آپ دیکھیے کہ کن زحمتوں کے ساتھ جمع کی گئی ہیں یہ حدیثیں، اور کس ماحول میں جمع کی گئی ہیں حدیثیں۔ آپ بڑے آسانی سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پر انگلی رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا متن صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور مثال کے طور پر ان محدثین کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس نے فلاں نے کیوں نقل کر دی، فلاں نے کیوں نقل کر دی۔ آپ ذرا اس دور میں جائیے اور اس دور میں جا کر اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ میں اگر اس دور میں ہوتا تو کیا ہوتا، کہ 20 سال تک ایک بندہ سفر کر رہا ہے صرف احادیث کو جمع کرنے میں، احادیث کو جمع کیا گیا۔ اسی طریقے سے بہار الانوار جو کہ انسائکلوپیڈیا ہے مثال کے طور پر احادیث کا، آج بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ علامہ مجلسی نے ساری ضعیف احادیث جمع کی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن بڑی آسانی سے آج ایک طالب علم کہہ دیتا ہے کہ ضعیف احادیث جمع کی ہیں۔ یہ احادیث، خود احادیث کی جمع آوری ایک کام تھا۔ ابھی آپ صحت اور سقم پہ نہ جائیے کہ صحیح تھیں یا غلط تھیں، لیکن خود ان احادیث کو جمع کرنا، اس کو تدوین کرنا کتاب کی صورت میں تاکہ لوگوں تک پہنچے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو ہمارے علماء نے، محدثین نے انجام دیا۔ شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، اور پھر اس کے بعد کے علماء، جتنے علماء آتے رہے، یہاں تک کہ آج تک جو بھی ہم تک دین پہنچا ہے اس میں علماء کرام کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ ہم اس سے یعنی صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کوئی بھی اگر دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دین کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کتب اربعہ سے بے نیاز ہو جائے، یا تو وہ کہے سید دوسروں کی طرح کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد کیا ہے آپ کے پاس؟ احادیث ہیں۔ وہ احادیث کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ علماء کرام کی لکھی ہوئی ہیں۔ 4 کتابیں جو کتب اربعہ ہیں علماء کرام کی لکھی ہوئی ہیں، شیخ کلانی کی لکھی ہوئی ہے، شیخ طوسی کی ہے، شیخ صدوق کی 2 کتابیں ہیں۔ تو ہم اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو علماء مثال کے طور پر بس آ گئے بیچ میں، انہوں نے کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ ہمیں در حقیقت اندازہ نہیں ہے کہ یہ دین کتنی مشکلات سے ہم تک پہنچا ہے اور کیا کیا مشکلات پہنچی ہیں۔ اسی لیے امام کی حدیث ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کس طریقے سے ہیں؟ بھائی کوئی اگر کہے کہ وارث ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ شاید ان کی جائیداد میں حصہ ہوگا انبیاء کا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، تم جو وارث کے معنی سمجھو اس معنی میں وارث نہیں ہے۔ وارث کے معنی کیا ہے؟ وذاک، یہ اس وجہ سے کہ جو انبیاء ہیں وہ اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑ جاتے، بلکہ جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ احادیث ہیں، یعنی حلال و حرام کے بارے میں ان کی احادیث ہیں۔ البتہ اہل سنت اس روایت کو کسی اور شعبے میں پیش کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ ایام فاطمیہ میں بیان ہو جائے گی آپ کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، اور ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے کہ جو ہے وہ ہم جو انبیاء ہیں ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ تو یہ تو تائید ہوتی ہے آپ کی حدیث سے۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو کہا کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ کیا چھوڑتے ہیں؟ احادیث چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذ منها شیئا، پس جو ان حلال و حرام کی احادیث میں سے کچھ چیز لے لے، فقد اخذ حظا وافرا، تو اس نے ایک بہت بڑا نصیب اپنے حصے میں کر لیا۔ پچھلے درس میں بھی آپ نے شاید ایک حدیث سنی تھی اور میں نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص حلال اور حرام کے بارے میں کوئی ایک حدیث کسی سچے آدمی سے لے تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کہ دنیا اور دنیا میں ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنا سونا چاندی، پوری دنیا کا سونا اور چاندی، پوری دنیا کی کائنات کی جو کچھ چیزیں اس میں ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ کسی سچے شخص سے ایک حلال اور حرام کے بارے میں حدیث لے لینا۔ پھر اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں العلماء امناء والاتقیاء حصون والاوصیاء سادۃ۔ فرماتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ امناء ہیں،
یعنی ظاہر سی بات اب جب یہ علماء کی بات آ رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ بہت سے علماء تو ایسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں فلاں بھی ہیں. علماء حق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, علماء سو کی بات نہیں ہو رہی. علماء سو کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں. یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے علماء حقہ کی بات ہو رہی ہے, یعنی جنہوں نے صحیح طریقے سے علم لیا, امانت کو رکھا, اس پر عمل کیا اور امانت کو صحیح طریقے سے آگے والوں تک پہنچایا. فرماتے ہیں کہ علماء امین ہیں اور اتقیاء یعنی پرہیزگار افراد جو ہیں وہ قلعے ہیں, اور جو اوصیاء ہیں وہ سادہ ہیں, سردار ہیں لوگوں کے. پھر امام نے فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں عرض کی کہ رجل راویۃ لحدیثکم یبث ذلک فی الناس ویشددہ فی قلوبہم وقلوب شیعتکم ولعل عابدا من شیعتکم لیست لہ ہذہ الروایہ ایہما افضل. کہا کہ ایک شخص ہے جو آپ کی حدیث سنتا ہے, آپ کی حدیث سیکھتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تاکہ اس حدیث کے ذریعے سے لوگوں کے دل محکم ہو سکیں, یعنی ان کا ایمان ان کا دین محکم ہو سکے. اور دوسری جانب ایک آپ کا چاہنے والا یعنی آپ کا شیعہ ہے لیکن وہ عابد ہے, عبادت گزار ہے, وہ اس طریقے سے نہیں کرتا, آپ کی حدیث نہیں لیتا, آپ کی حدیث دوسروں تک نہیں پہنچاتا. تو ان دونوں میں سے کون افضل ہے, وہ حدیث روایت نقل کرنے والا یا یہ عبادت گزار؟ امام نے فرمایا کہ الراویۃ لحدیثنا یشد بہ قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. ہماری حدیث کو روایت کرنے والا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کے دل مستحکم اور محکم ہوں, ایسا شخص 1000 عبادت گزار بندوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 عبادت گزار اور عابد افراد سے بہتر ہے. تو یہ جو افراد تھے, جو علماء تھے, خود عصر ائمہ سے, یعنی ایسا نہیں ہے بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اجتہاد ہے اور مثال کے طور پر فقاہت کا پورا نظام ہے یہ غیبت کے زمانے سے شروع ہوا ہے. خود ائمہ کے دور میں فقیہ پائے جاتے تھے. فقیہ کا مطلب کیا ہے, پچھلے درس میں عرض کیا تھا ہم نے, یعنی دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا, جس کو دین سمجھ آتا ہو, جو سادہ لو نہ ہو بلکہ احادیث کو سمجھتا ہو, احادیث کے معنی کو سمجھتا ہو, احادیث کے موضوع اور حکم کو جانتا ہو. ایسے شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے. اور خود ائمہ کے دور میں بھی فقہا پائے جاتے تھے, یعنی خود شیعوں میں سے فقہا پائے جاتے تھے. یہاں تک کہ خود آپ سنتے رہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے بارے میں, امام حسین نے کیا کہہ کر بلایا, رجل فقیہ کہہ کر بلایا. درست ہے. اب آپ کہیں کہ یہ فقیہ اس معنی میں نہیں ہے, مثلا اجتہاد کے معنی میں نہیں ہے, درست ہے اس معنی میں نہیں ہے, لیکن بالآخر فقاہت ایک موضوع خود حضور ائمہ اطہار میں موجود تھا. فقاہت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پر آج کی طرح کا استنباط نہیں, مگر یہ کہ بالکل ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ بالکل ہی نہیں تھا. کلیات موجود تھے. ائمہ اطہار کے جو اصحاب تھے ان کلیات سے نتیجہ اخذ کرتے تھے. اسی کا نام اجتہاد ہے. یعنی ایک کلی بات کہی گئی, اس کلی بات سے نتائج کو اخذ کیا گیا, استنباط کیا گیا. اسی استنباط کو کیا کہتے ہیں, اجتہاد کہتے ہیں. علینا بالاصول وعلیکم بالفروع, ہمارے اوپر ہے کہ ہم اصول کو بیان کریں اور تمہارے اوپر ہے کہ تم ان سے فروعات کو نکالو. فروعات یعنی جزئیات کو. ایک کلی مسئلہ بیان کر دیا گیا, اب ان کلی مسئلوں میں سے اس کی جتنی فروعات نکل سکتی ہیں, جزئیات نکل سکتی ہیں, وہ تمہارے اوپر ہیں. تو اسی کا نام اجتہاد تھا. اور یہ ائمہ اطہار کے دور میں پایا جاتا تھا. خود ائمہ کے اصحاب یہ کام کیا کرتے تھے. ویسے تو تمام کے تمام علماء اور تمام کے تمام وہ خاندان کے جنہوں نے مکتب تشیع میں کردار ادا کیا مکتب تشیع کو پھیلانے کا اور مکتب تشیع کی ترویج کا, وہ تمام کے تمام قابل قدر ہیں اور لائق تحسین ہیں. لیکن ان خاندانوں میں سے جو خاندان بہت زیادہ معروف ہوا وہ خاندان تھا آل اعین کا. آل اعین یعنی اعین کا خاندان.
آیون ایک شخص کا نام ہے، اس کو آئین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی آنکھیں تھیں، گشادہ آنکھیں تھیں، اس وجہ سے ان کو آیون کہا جاتا تھا۔ آل آیون یعنی ان کے جو فرزندان تھے، جیسے کہ ایک نام آپ بارہا اور مانوس نام ہے آپ کی سماعتوں سے، وہ کون سا نام ہے؟ زرارہ، زرارہ ابن آیون، یعنی آیون کا بیٹا جس کا نام کیا ہے؟ زرارہ ہے۔ تو آل یہ ایک نام ہے جو آپ کے، کیونکہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور بہت زیادہ لیا جاتا ہے، لہٰذا ہمارے سماعتوں سے وہ نام مانوس بھی ہے اور ہم اسی بارے میں سنتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ فقط زرارہ تھے، ان کے 4 بھائی یعنی 3 بھائی اور زرارہ کے علاوہ، جیسے بکیر ابن آیون اور عبد الرحمن ابن آیون، اور اللہ بھلا کرے چوتھے جو تھے کون تھے؟ حمران ابن آیون، حمران ابن آیون، زرارت ابن آیون، بکیر ابن آیون، عبد الرحمن ابن آیون، یہ معروف ہیں، یہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ قعنب اور مالک اور ملیک یہ بھی آیون کے فرزند ہیں۔ 6 بیٹے تھے اور ایک بیٹی کہ جس کا نام تھا اسود۔ 6 بیٹے اور ایک بیٹی، 6 بیٹوں میں سے 3 بہت معروف ہیں کیونکہ ان کی روایت بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، انہوں نے ائمہ اطہار سے بہت زیادہ روایت کی ہیں، ائمہ اطہار نے ان کے لیے بہت زیادہ ستائش کے جملے کہے ہیں، لہٰذا وہ معروف ہے۔ اور ان تینوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ معروف ہے وہ کون ہے؟ زرارت ابن آیون ہے۔ آیون جو ہیں وہ در حقیقت ایک جو آیون کے جو والد تھے ان کا نام تھا سنبس یا سنسن۔ یہ در حقیقت مسیحی راہب تھے اور روم میں رہا کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کی کسی جنگ میں ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور جب قیدی بنا کر ان کو لایا گیا، کیونکہ وہ خود راہب تھے تو ظاہر سی بات ہے جو ان کے بیٹے ہوں گے وہ بھی مسیحی کہلائیں گے، یعنی آیون بھی کیا ہوں گے؟ مسیحی ہوں گے۔ تو مسیحی آیون جب جوان تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا کسی جنگ میں، اور ان کو گرفتار کر کے حلب کے مقام پر لایا گیا۔ حلب کے مقام پر جب وہ پہنچے تو ایک شخص تھا کوفے کا، قبیلہ شیبان سے، قبیلہ شیبان سے ایک شخص تھا، اس نے حلب سے ان کو خریدا، آیون کو خریدا، اور وہ خرید کر ان کو کوفہ میں لے آیا، کیونکہ وہ قبیلہ شیبان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ قبیلہ شیبان میں پھر یہ بڑے بڑے مثال کے طور پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، حافظ قرآن بنے، اور ادیب تھے، یعنی شاعر تھے بہت اچھے، اور زہد اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے جو وہ شخص تھا اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں ملحق کرنا چاہتا ہوں اپنے قبیلے کے ساتھ، یعنی تم بھی آج سے شیبانی کہلاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ منظور نہیں ہے، یعنی میں آپ کے قبیلے سے ملحق نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بعد میں کے آنے والے زمانے میں جو ان کے بچوں کی شہرت ہوئی وہ شیبانی سے ہوئی، یعنی زرارت ابن آیون شیبانی مثال کے طور پر، بکیر ابن آیون شیبانی اس طریقے سے، یا حمران ابن آیون شیبانی، حالانکہ ان کا قبیلہ شیبان سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن کیونکہ آیون کو خریدنے والا جو شخص تھا وہ قبیلہ شیبان سے تعلق رکھتا تھا، تو ان کو لایا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جب اسلام قبول کیا تو آیا یہ اہل سنت سے تھے یا شیعہ سے تھے، بہرحال ایک تاریخ مبہم ہے اس بارے میں، کہا یہی جاتا ہے کہ یہ اہل سنت سے تھے، یعنی جب اسلام کو قبول کیا تو وہی اہل سنت والا اسلام قبول کیا۔ اس کے مقابل میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، ان کی ملاقات ہوئی مولا کائنات سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ شروع سے ہی مولا کائنات کے چاہنے والے تھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ اب پہلا شیعہ کون ہوا؟ یعنی اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ والی بات صحیح نہیں ہے مولا کائنات والی، اور وہ سنی تھے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ان کے خاندان میں پہلا شیعہ کون ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں جو پہلا شیعہ تھا وہ ان کی بیٹی تھی اسود، اسود جو کہ ابو خالد کابلی، جو کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چوتھے امام اور پانچویں امام کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ان پر جو ہے وہ تشیع کو پیش کیا، ان کے سامنے تشیع کو رکھا تو انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کے جو خاندان کا پہلا شیعہ تھا وہ عبد الملک تھا۔
عبد الملک صالح بن میثم کے توسط سے شیعہ ہوا۔ صالح بن میثم کون ہے؟ جناب میثم تمار کے بیٹے، میثم تمار کے بیٹے صالح، ان کی وجہ سے یہ جو شخص ہے عبد الملک یہ شیعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حمران ابن اعین ابو خالد کے توسط سے شیعہ ہوئے، ابو خالد کابلی۔ بہرحال کچھ بھی ہوا، یہ خاندان مکتب تشیع سے پیوست ہو گیا، اور ایسا پیوست ہوا کہ یعنی اصحاب تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کے سب اصحاب تھے، لیکن اصحاب میں بھی جو جسے کہا جاتا ہے اصحاب خلص، مخلص افراد، یا وہ افراد کہ جس کو امام اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہوں، یہ ان میں سے شمار ہوا۔ اور یہ جو خاندان تھا خود آل اعین جو پورا خاندان ہے، یعنی ایک پوری ہسٹری ہے آل اعین کی۔ آل اعین کا عرصہ اگر آپ لگائیں چوتھے امام سے لے کر اور زمانہ غیبت کبریٰ تک، ان کے خاندان کا ہر فرد کسی نہ کسی امام کا خاص شاگرد رہا، یعنی ہر فرد۔ آل اعین جو وہاں سے شروع ہوئی، چوتھے امام سے جو آل اعین شروع ہوئی، اس کے بعد سے لے کر زمانہ غیبت تک، یہاں تک کہ جو ابو غالب ہے، ابو غالب احمد بن محمد، جن کا تعلق خود اسی آل اعین سے ہے، زرارہ خاندان سے ہے، جو تقریباً میرے خیال سے 4-5 پشتوں کے بعد جو ہے وہ ان کا تعلق ملتا ہے اعین سے۔ انہوں نے خود ایک کتاب بھی لکھی ہے آل زرارہ پر۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آل اعین اکبر اہل بیت فی الشیعہ، کہ جو آل اعین ہے، اگر شیعہ گھرانوں کے مثال کے طور پر حساب کتاب لگایا جائے کہ کون سا سب سے بڑا گھرانہ ہے جو شیعہ گھرانہ ہے، تو آپ کو آل اعین ملے گا۔ یعنی آل اعین اس وقت سب سے بڑا شیعہ گھرانہ تھا کہ جس کے خاندان کے تمام افراد کیا ہوں؟ شیعہ ہوں۔ وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا وَفِقْهًا، اور فقط شیعت کے اعتبار سے نہیں کہ آپ کہیں کہ مذہب کے اعتبار سے بہت بڑا گھرانہ تھا۔ شیعوں میں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ کس میں سب سے زیادہ محدث پائے جاتے ہیں، کس خاندان میں سب سے زیادہ فقیہ پائے جاتے ہیں، تو آپ کو آل اعین ملے گا۔ یعنی آل اعین میں سب سے زیادہ محدثین پائے جاتے تھے، آل اعین میں سب سے زیادہ فقیہ پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ جو ابن عقدہ ہے جو کہ رجالی یعنی علم رجال سے ان کا تعلق ہے اور علم رجال کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آل اعین کے بارے میں کہ کل واحد منہم کان فقیہا یصلح ان یکون مفتی بلد، کہ آل اعین میں سے ہر شخص فقیہ تھا اور صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ اپنے شہر کا مفتی بن جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان آل اعین میں سے ہر شخص مجتہد تھا۔ یعنی یہ جو گھرانہ شہرت رکھتا ہے مال و دولت کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے، یہ گھرانہ کس وجہ سے شہرت رکھتا ہے؟ فقاہت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اور محدث ہونے کی وجہ سے۔ یہ تین چیزیں اس گھرانے کی شہرت کی سبب بنتی ہیں۔ فقیہ تھے سب کے سب علماء تھے، لیکن کسی خاندان میں ہوتا نا کہ مثال کے طور پر ایک عالم گزرا، بہت گزرا، اس کے بعد اس کی نسل میں سے کوئی عالم نہیں آیا، لیکن ان کے ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں خود ابو غالب کہتے ہیں کہ 60 افراد، یعنی 60 افراد سے مراد یعنی 60 افراد پے در پے، 60 افراد پے در پے، یعنی 60 افراد کا مطلب ہے کہ 60 نسلیں فقیہ بنی، عالم بنی، جو کہ محدث تھیں۔ محدث سے مراد یعنی حدیث نقل کرنے والے، جن کو احادیث یاد ہوتی تھیں اور جو حدیث کو بالضبط یاد کرتے تھے، یعنی جیسا امام نے کہا ہے اسی طریقے سے نقل کرتے تھے، اس میں اپنے پاس سے اضافہ یا اپنے پاس سے کمی نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں، یہ ابن عقدہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک فقیہ تھا اور ہر ایک یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ اپنے شہر کا مفتی بن جائے۔ یہاں تک کہ سید مہدی بحر العلوم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جن کی کتاب کا نام ہے رجال السید مہدی بحر العلوم، کے جو کہ فوائد رجالیہ کے نام سے مشہور ہے۔ رجال السید مہدی بحر العلوم، یہ یعنی سید مہدی بحر العلوم کے آگے رجال لکھ دیں، یہ کتاب کا نام ہے سید مہدی بحر العلوم، اس کے آگے کیا لکھ دیں؟ رجال سید مہدی بحر العلوم، کہ جو معروف ہے فوائد رجالیہ کے نام سے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ آل اعین اکبر بیت فی الکوفہ من شیعتہ، من شیعت اہل البیت علیہم السلام،
کہ جو آل اعین ہے وہ کوفہ میں سب سے بڑا گھرانہ تھا، جو کہ اہل بیت اطہار کے شیعوں کے گھرانوں میں سے، یعنی اہل بیت اطہار کے شیعوں کے گھرانوں میں سے جو سب سے بڑا گھرانہ تھا افراد کے اعتبار سے، وہ کون تھا؟ آل اعین تھا۔ وَأَعْظَمُهُمْ شَأْنًا وَأَكْثَرُهُمْ رِجَالًا وَأَعْيَانًا، اور ایسا نہیں تھا کہ صرف افراد کے اعتبار سے بڑا تھا، یعنی تعداد کے اعتبار سے، یعنی دوسرے گھرانے میں مثال کے طور پر 10 افراد ہیں تو ان میں 40 ہیں، ایسا نہیں، یا دوسروں میں 40 ہیں تو ان میں 100 افراد تعداد کے اعتبار سے نہیں، بلکہ شان کے اعتبار سے، اور جسے کہنا چاہیے کہ قدر اور منزلت کے اعتبار سے بھی اس سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں تھا۔ یعنی کوفہ میں شیعوں میں سب سے عظیم المرتبت اگر کوئی گھرانہ تھا تو وہ کون سا تھا؟ آل اعین کا تھا، کہ جس میں مشہور ترین شخصیات پائی جاتی تھیں۔ دیکھیں ایک گھرانہ ہوتا ہے، اس میں مثال کے طور پر کوئی 1-2 افراد مشہور نکل جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا گھرانہ تھا کہ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پے در پے مشہور افراد آ رہے ہیں، پے در پے۔ خود اعین کے 3 بیٹے خود اعین کے جو 3 بیٹے ہیں وہ معروف ہیں، مشہور ہیں فقہاء کے نزدیک، جن کے بارے میں ابھی احادیث بھی آئیں گی، وہ انشاءاللہ آپ سنیں گی۔ فرماتے ہیں کہ ادرک اوائلہم السجاد والباقر والصادق علیہم السلام وبقی اواخرہم الی اوائل الغیبۃ الکبریٰ، جو ان کے آباء و اجداد تھے، یعنی جہاں سے یہ خاندان شروع ہوا تھا، انہوں نے 3 اماموں کا زمانہ پایا، 4تھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام، یہاں تک کا ان کا خاندان چلتا رہا، اور غیبت کبریٰ تک ان کا خاندان باقی رہا۔ اور یعنی یہ خاندان چلنا نہیں بلکہ پے در پے یہ لوگ، ان کے خاندان کے افراد مصاحب رہے، کس کے؟ ائمہ اطہار کے، ائمہ اطہار کے خاص صحابی رہے۔ وَكَانَ فِيهِمُ الْعُلَمَاء وَالْفُقَهَاء وَالْقُرَّاء وَالْأُدَبَاء وَرُوَّاةُ الْحَدِيث، اس خاندان میں علماء بھی موجود تھے، فقہاء بھی تھے، قراء یعنی قرآن مجید کی قراءت کرنے والے افراد، قرآن مجید کی قراءت کا علم رکھنے والے افراد بھی موجود تھے، ادباء یعنی شعراء افراد، علم نحو کے، علم عرب کے ماہر افراد موجود تھے، اور روات الحدیث، حدیثوں کو نقل کرنے والے افراد اس خاندان میں موجود تھے۔ تو یہ تقریباً تعارف ہے آل اعین کا۔ آل اعین میں جو سب سے مشہور شخصیت ہے ان کا نام کیا ہے؟ زرارہ ابن اعین۔ زرارہ ابن اعین کا اصل نام کیا ہے؟ حدیث موجود ہے ہمارے پاس، امام شارف فرماتے ہیں کہ اسمک فی اسماء اہل الجنہ دون الف۔ ایک روز زرارہ سے امام نے فرمایا کہ میں نے جو تمہارا نام جنت کے ناموں میں دیکھا ہے، ان ناموں میں تمہارا نام بغیر الف کے ہے، جبکہ زرارہ میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ تو زرارہ نے کہا کہ اجل جعلت فداک فاسمی عبد ربہ، یقیناً ایسا ہی ہے، میرا اصل نام عبد ربہ ہے۔ عبد ربہ یعنی وہ اس کا معنی وہی عبداللہ والا معنی، یعنی اپنے پروردگار کا بندہ، سے عبداللہ کے معنی بھی یہی ہیں، اللہ کا بندہ۔ عبد ربہ کہا کہ میرا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ عبد ربہ۔ زرارہ مشہور ہو گیا ہے لیکن اصل نام کیا ہے؟ عبد ربہ۔ جیسے کہ جناب میسم کے بارے میں کیا فرمایا تھا مولا نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سالم ہے، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ سالم ہے۔ تو میسم نے کہا تھا کہ ہاں میرے والدین نے میرا نام سالم رکھا ہے، اس کے بعد میرا نام ہو گیا میسم۔ تو جناب زرارہ کا جو بھی اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ عبد ربہ، کہ جس کے بارے میں یعنی گویا معصوم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تمہارا نام اہل جنت کے ناموں میں پایا ہے، اور اہل جنت کے ناموں میں جو تمہارا نام ہے وہ بغیر الف کے ہے، لہذا عبد رب ان کا اصل نام ہے۔ جو سب سے بڑی خصوصیت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ اصحاب اجماع کون ہیں؟ علم رجال میں ایک اصطلاح مشہور ہے اصحاب اجماع کی، جن میں بالخصوص جب رجال کشی ہیں، جو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے علم رجال میں کتاب لکھی ہے، کہ جس کتاب کو پھر بعد میں جناب شیخ طوسی نے مرتب کیا ہے، اور رجال میں قدیمی ترین کتاب ہمارے پاس یہی ہے، یعنی اس کے بعد اب اس سے آگے اور کوئی کتاب جو لکھی ہوئی ہو وہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔
آج بھی جو فقہاء ہیں اور مجتہدین کرام ہیں وہ اسی کتاب سے پڑھتے ہیں اور اسی کتاب سے استنباط کرتے ہیں. رجال کشی، رجال کشی میں جو ہمارے عالم کشی، انہوں نے جو 3 امام ہیں ہمارے، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چھٹے امام، 7ویں امام اور 8ویں امام، ان 4 اماموں کے اصحاب میں سے جو کچھ ان کے اصحاب ہیں، ان اصحاب کے بارے میں کہا ہے کہ اجمعت الاصابۃ علی تصحیح ما صح عنہم. ان 4 اماموں کے کچھ اصحاب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو فقہاء ہیں ان کا اجماع ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی مخالف نہیں ہے، اس حکم میں کوئی کسی ایک کی بھی مخالفت نہیں ملتی ہے. جیسے بعض فقہی ہمارے پاس احکام ہوتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں مجتہدین کے جو فتاویٰ ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. کسی مسئلے میں آیت اللہ سستانی کا فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، کسی میں مثال کے طور پر کسی اور مجتہد کا کوئی اور فتویٰ ہوتا ہے. لیکن انہی فتاویٰ کے درمیان کچھ فتاویٰ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر مجتہد کا وہی فتویٰ ہے، یعنی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. ایسے فتوے کو کہا جاتا ہے اجماعی، یعنی اس میں اجماع ہے. اجماع یعنی اتفاق ہے، کوئی ایک بھی مخالف نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ اصحاب کے نام ہیں کہ جو تقریباً 18 افراد ہیں. ان 18 افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اجمعت الاصابہ، ہمارے فقہاء کا اجماع ہے کہ جو کچھ ان سے نقل ہوا ہے، انہوں نے نقل کیا ہے، وہ تمام کی تمام روایتیں صحیح ہیں. صحیح ہے. اب اس جملے کا خود مطلب کیا ہے اس کو خیر رہنے دیجئے، یہ ہماری کلاس سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہے اور یہ بہت تھوڑی سی اوپر کی بات ہو جائے گی کہ خود اس جملے کے بارے میں تقریباً 3 احتمالات دیے گئے ہیں. لیکن بہرحال جو اس جملے سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو 18 افراد ہیں یہ ہائی لیول کے راوی تھے. یعنی ایک وہ راوی ہوتا ہے کہ جو ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پر ثقہ سے تھوڑا سا آگے ہے، جسے کہنا چاہیے مثال کے طور پر جناب کمیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ صاحب السر. صاحب السر یعنی یہ وہ صحابی ہے جس سے امام اپنا راز بیان کیا کرتے تھے. جیسے خود جناب میسن کے بارے میں کیا ہے، صاحب السر، یعنی وہ راوی تھے جس سے امام اپنا راز بیان کرتے تھے. تو یہ ظاہر سی بات ہے اس کا لیول کچھ اور ہے. یعنی ایک راوی جو فقط ثقہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، قابل اعتماد ہے، دین کے معاملے میں جس طریقے سے روایت لی ہے اسی طریقے سے نقل کر دیتا ہے، نہ جھوٹ باندھتا ہے نہ کم و بیشی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر ثقہ. لیکن ایک مرتبہ راوی اس حد تک پہنچ جائے کہ امام اس کو اپنے راز بیان کرنے لگیں تو اس کا لیول کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ جو 18 افراد ہیں جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، یہ عام راویوں کی طرح نہیں ہیں جو حد اقل اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ یہ ان کا جو لیول ہے وہ ہائی لیول کے یہ راوی ہیں. یہ جب کوئی بات نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے. وہ 18 افراد کون ہیں؟ 5ویں امام کے اصحاب میں سے میں جلدی جلدی نام پڑھ دیتا ہوں. 6 افراد ہیں جو کہ 5ویں امام کے اصحاب میں سے ہیں، جن میں جو سر فہرست ہیں وہ زرارہ ابن اعین ہیں. اصحاب اجماع میں سے جو سر فہرست ہیں وہ کون ہیں؟ زرارہ. یعنی یہ جو 3 کیٹیگری بنائی ہیں، 5 امام سے 6 اصحابی، 6 اصحاب 5 امام کے، اور 6 اصحاب چھٹے امام کے، اور 6 اصحاب 7ویں اور 8ویں امام کے. ان 6 میں بھی اگر آپ کہیں کہ ان 6 میں کون سا سب سے زیادہ مثال کے طور پر اس کی ویلیو زیادہ ہے تو وہ پہلے والے 6 ہیں. یعنی 5ویں امام کے جو 6 صحابی ہیں وہ ان 18 میں بھی ہائی لیول کے ہیں. اور ان 6 میں بھی جو سب سے ہائی لیول کے پہلا نام آتا ہے وہ کس کا آتا ہے؟ زرارہ ابن اعین. یعنی ان 18 میں سے بھی جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ زرارہ ابن اعین. زرارہ ابن اعین پہلا، معروف ابن خربوز، برید ابن معاویہ، ابو بصیر اسدی یا ابو بصیر مرادی آپ بہت سنتے ہیں اس نام کو. فضیل بن یسار کا نام بھی آپ بہت سنتے ہیں. محمد ابن مسلم تو بہت ہی سنا ہوا ہے آپ نے نام. صحیح. یہ 6
5ویں امام کے اصحاب میں سے۔ چھٹے امام کے اصحاب میں سے جو بہت مشہور ہے، بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے، جمیل ابن دراج، عبداللہ ابن مسکان، عبداللہ ابن بکیر، حماد بن عثمان، حماد بن عیسیٰ جوہنی، آبان بن عثمان، یہ 6 افراد چھٹے امام کے۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں اور 8ویں امام کے 6 افراد، 6 صحابی، یونس ابن عبد الرحمن، یہ بھی نام بہت مشہور ہے، صفوان بن یحییٰ نام مشہور ہے، ابن ابی عمیر، یہ بھی بہت نام مشہور ہے، اب سنتی رہتی ہوں گی، عبداللہ ابن مغیرہ، احمد ابن نصر بزنتی اور حسن ابن محبوب، یہ 18 نام آئیں گے جن کو اصحاب کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب اجماع۔ ان اصحاب اجماع میں بھی جو علماء کرام کہتے ہیں زرارہ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ افقہ الاولین ستۃ، اولین میں جو سب سے زیادہ فقیہ افراد ہیں، یعنی جسے ہمارے آج کے اصطلاح میں عالم کہنا چاہیے، تخلیق کس کی ہوتی ہے؟ عالم کی ہوتی ہے، یعنی فقہاء میں سے بھی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، تو کہتے ہیں کہ افقہ الاولین، یعنی اولین میں سے جو سب سے زیادہ فقہ جانتے تھے وہ 6 افراد تھے جو نام گزر گئے، یعنی 5ویں امام کے 6 صحابی۔ وَأَفْقَهُ السِّتَّةِ زرارہ، اور ان 6 میں سے بھی جو سب سے زیادہ فقیہ تھا وہ کون تھے؟ زرارہ، یعنی افقہ الاولین 6، پہلے میں سے جو سب سے زیادہ فقیہ تھے وہ 6 افراد تھے، ان 6 میں بھی جو سب سے زیادہ فقہ جاننے والے تھے وہ کون تھے؟ زرارۃ ابن اعین۔ زرارۃ ابن اعین کے بارے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اوتاد الارض واعلام الدین اربعۃ۔ اوتاد بولتے ہیں وتد کی جمع ہے، وتد بولتے ہیں ستون کو، اوتاد یعنی ستون، بہت سارے ستون، اوتاد الارض یعنی زمین کے ستون، واعلام الدین اور دین کے پرچم، زمین کے ستون اور دین کے پرچم فرماتے ہیں اربعۃ، 4 افراد ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ، لیث ابن بختری المرادی اور زرارۃ ابن اعین۔ یعنی ان 4 افراد کو امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کے ستونوں میں سے ہیں اور یہ دین کے پرچم میں سے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دین ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، یعنی گویا خود امام رجوع دے رہے ہیں، حالانکہ امام معصوم موجود ہیں، اس کے بعد رجوع دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں دین لینا ہے تو یہ موجود ہے، کیونکہ بہرحال ہر وقت امام معصوم موجود نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مثال کے طور پر ہر فقہ کے بارے میں ہر مسئلے کو کسی امام معصوم سے لیں، تو یہ خود ائمہ اطہار کے دور میں بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک مثال کے طور پر کسی کونے میں رہتا ہے، ایک کسی کونے میں رہتا ہے، اور اس دور میں بھی امام کا طریقہ کار یہی تھا کہ اپنے چاہنے والوں کو علم دین سکھاتے تھے اور پھر ان کو بھیجتے تھے دور دراز علاقوں میں، اور پھر نہ صرف ان کو بھیجتے تھے بلکہ اگر وہاں سے کوئی شخص خط میں لکھتا تھا کہ مجھے مشکل پیش آتی ہے دین کے مسئلے کے بارے میں، تو امام کہتے تھے کہ تمہارے درمیان فلاں بندہ موجود ہے، اس سے جا کر پوچھو، درست ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 4 افراد تھے۔ پھر امام فرماتے کہ ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زرارہ و ابو بصیر المرادی و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایک کو نہیں پایا کہ جس نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہو، یعنی یہ بہت بڑا اسے کہنا چاہیے ریوارڈ ہے، یعنی اگر آج دیکھا جائے امام کسی کے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پایا کہ جس نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہو، اور کس چیز کو زندہ رکھا ہو؟ وہ احادیث ابی، اور میرے بابا کی احادیث کو، یعنی 5ویں امام کی احادیث کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے، یعنی یہ احادیث اگر ہم تک پہنچی ہیں تو کس کے وسیلے تک پہنچی ہیں؟ الا زرارہ، سوائے زرارہ کے، و ابو بصیر مرادی کے، 2 افراد کے نام لیے امام نے کہ زرارہ وہ ہیں کہ جس نے کیا زندہ رکھا ہے؟ ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہے اور میرے والد کی احادیث کو زندہ رکھا ہے۔ زرارہ، ابو بصیر مرادی، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ، یہ 4 افراد امام نے نام لیے۔ پھر فرمایا کہ لولا ہؤلاء
ما کان احد یستنبط ہدی ہؤلاء حفاظ الدین و امناء ابی علی حلال اللہ و حرام. اگر یہ 4 افراد نہ ہوتے، زرارۃ ابن اعین، ابو بصیر مرادی، محمد ابن مسلم اور برید ابن معاویہ، اگر یہ 4 افراد نہ ہوتے تو کوئی شخص بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا. نہیں، کتنا بڑا جملہ ہے یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم علماء کی خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. مکتب تشیع کے پہنچانے میں علماء نے جو کردار ادا کیا ہے، ہم اس کردار کو صرف نظر کرتے ہوئے گزر نہیں سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے یہ علماء تھے، کیا تھے، مثال کے طور پر غیر معصوم تھے اور یہ تھے، فلاں تھے. درست ہے غیر معصوم تھے، لیکن نظام بہرحال غیر معصوم کے طریقے سے ہی چلنا تھا. خداوند کریم یہ تو کر نہیں سکتا تھا کہ جتنے انسان موجود ہیں اتنے معصوم بھیج دے، ہر انسان کے پاس ایک معصوم کھڑا ہو اس کے بغل میں. اس طریقے سے تو کیا ہوتا ہے، حرج آ جاتا ہے، یعنی دنیا کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے، یعنی جتنے انسان معصوم اتنے ہی غیر معصوم. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. اور بہرحال جو دین خداوند کریم نے ہم تک دیا ہے، اس دین کا جو امتحان ہے وہ امتحان بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک عام انسانی طریقے سے دین کو پہنچانا ہے، نہ کہ معجزاتی طریقے سے. ورنہ اگر معجزاتی طریقے سے دین کو پہنچانا ہوتا تو کیا کربلا واقع ہوتی؟ یعنی امام معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے. امام معجزہ دکھا سکتے تھے، سب کے سب یزیدی مر جاتے ہیں مثال کے طور پر، ان پر جن آ جاتے ہیں، ان پر آفت نازل ہو جاتی. معجزہ دکھانا کیا مشکل کام تھا امام کے لیے، یا اس سے پہلے مولا کائنات کے دور میں. تو حقیقت میں امتحان ہی انسانوں کا اسی چیز میں ہے کہ کس طریقے سے عادی طور پر اس نظام کو چلایا جائے. اور وہ نظام اسی طریقے سے چلا ہے کہ علماء نے شاگردوں کو تیار کیا ہے، وہ شاگرد دور دور تک گئے ہیں، انہوں نے پھر دین کو پہنچایا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ 4 افراد نہ ہوتے تو ہدایت ملنا مشکل تھی، نہیں ہدایت پا سکتے تھے. ہؤلاء حفاظ الدین، یہ جو 4 افراد ہیں یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَأُمَنَاءُ أَبِي عَلَى حلال اللہ و حرامی، یہ جو 4 افراد ہیں یہ میرے بابا یعنی 5ویں امام کی جانب سے امین ہیں ان کے حلال اور ان کے حرام پر. یعنی اگر امام نے کسی کو تعلیمات سپرد کیے ہیں تو معصوم میں جعفر صادق امام چھٹے امام کو سپرد کیے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، چھٹے امام کو سپرد کیے ہیں. اور اگر غیر معصوم میں دیکھا جائے تو یہ 4 افراد ہیں، ان کو امام نے سپرد کیے ہیں حلال اللہ اور حرام اللہ کو، اور یہ امناء ہیں. 7ویں امام سے حدیث نقل ہوئی کہ اذا کان یوم القیامہ نادى مناد این حواری محمد ابن عبداللہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی ندا دے گا اور وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ ان کے حواری کہاں ہیں، یعنی ان کے خاص اصحاب کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ 3 افراد کھڑے ہوں گے، فیقوم سلمان والمقداد و ابو ذر. 3 افراد کھڑے ہوں گے، یعنی اتنے سارے اصحاب میں سے 3 افراد کھڑے ہوں گے جو کہا جائے گا کہ حواری ہیں رسول اللہ کے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ منادی ندا دے گا اور کہے گا کہ 5ویں امام اور چھٹے امام کے خاص اصحاب کہاں ہیں؟ تو پھر کھڑے ہوں گے کون؟ فیقوم عبداللہ ابن شریک، زرارۃ ابن اعین، برید ابن معاویہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، عبداللہ ابن ابی یعفور، و عامر ابن عبداللہ، و حجر ابن زائدہ، و حمران ابن اعین. یہ افراد کھڑے ہوں گے کہ یہ خاص افراد ہیں کس کے؟ 5ویں اور چھٹے امام کے، جس میں اعین کے 2 بیٹے شامل ہیں، ایک زرارۃ ابن اعین اور ایک حمران ابن اعین جو خاص اصحاب میں شامل ہیں. یونس ابن عمار کہتا ہے کہ میں نے ایک روایت زرارہ سے نقل کی، کس کی خدمت میں؟ چھٹے امام کی خدمت میں. ارث کے باب میں، میراث کے باب میں کوئی روایت تھی جو میں نے زرارہ سے نقل کی. اب دیکھیے ایک غیر معصوم سے روایت نقل ہو رہی ہے، کس کی خدمت میں؟ معصوم کی خدمت میں. امام کیا فرماتے ہیں کہ ما رواہ زرارہ عن ابی جعفر
علیہ السلام لا یجوز لنا ردہ، جو کچھ زرارہ نے نقل کیا ہے پانچویں امام سے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کر دیں۔ یعنی امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زرارہ نقل کر رہے ہیں کس سے؟ پانچویں امام سے، یعنی میرے بابا سے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کر دیں۔ یعنی یہ وثاقت سے تھوڑا سے اوپر کا لیول ہے، یہ فقط وثاقت نہیں ہے آپ کہیں کہ مورد ثقہ ہے، مورد اطمینان ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام نے فیض ابن مختار سے کہا کہ اذا طلبت حدیثا لنا فخذه عن هذا الجالس واشار الى زرارہ، اگر تمہیں ہم سے ہماری کوئی حدیث درکار ہو، ہماری کوئی حدیث چاہیے ہو، فخذوا هذا، تو زرارہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ خود هذا الجالس، یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس سے ہماری حدیث کو لو۔ یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی حدیث چاہیے ہو تو میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ، مجھے خط لکھو اور پھر میں جو حدیث لکھ کے دوں وہ تمہارے لیے قابل اعتبار ہے اور قابل بھروسہ ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل اعتبار اور کوئی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا امام نے، کہا یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے زرارہ، اس سے میری حدیث کو لو۔ یہاں تک کہ منی کا میدان ہے، اور منی کے میدان میں نہیں، یہ ایک دوسری روایت ہے، ابن ابی عمیر سے روایت ہے۔ ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں نے جمیل ابن دراج سے کہا، جمیل ابن دراج اور ابن عمیر جیسے کہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ دونوں نام اصحاب اجماع میں سے ہیں، خود ابن ابی عمیر بھی اور جمیل ابن دراج بھی۔ ابن ابی عمیر کہتا ہے کہ میں نے جمیل ابن دراج سے کہا کہ ما احسن محضرک، تمہارا درس کتنا اچھا ہوتا ہے، یعنی تمہارا جو حضور ہے، جو علمی محفل ہے تمہاری، وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ وما اجمل ما یزین مجلسک من منفعت، اور جو تمہاری مجلس ہے، جو تمہاری بیٹھک ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا ہے، فائدہ لے کر اٹھتا ہے۔ تو جمیل ابن دراج نے کہا کہ نعم، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن واللہ لم نکن امام زرارہ الا بمنزلت اطفال مدرسۃ عند معلمہم، تمہاری گفتگو صحیح ہے، لیکن خدا کی قسم زرارہ کے سامنے ہم طفل مکتب ہیں۔ خود جمیل ابن دراج بہت بڑا نام ہے، جمیل ابن دراج یہ کہتے ہیں کہ ہم زرارہ کے سامنے گویا ایسے ہیں کہ کوئی مدرسے کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہو معلم کے سامنے۔ یہ زرارہ کی علمی جو ہے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ زرارہ کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک رومی عبداللہ، حسن اور حسین۔ رومی اور عبداللہ جو ہے وہ ثقات راویوں میں سے تھے، جن کے بارے میں خود ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ثقات راوی ہیں، یعنی محدثین میں سے تھے، ائمہ اطہار کی احادیث نقل کرتے تھے۔ اور حسن اور حسین بھی ثقات راویوں میں سے تھے۔ خود حسن اور حسین کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ احاطہم اللہ وکلاہما ورعاہما وحفظہما بصلاح ابیہما کما حفظ الغلامین، کہ خداوند کریم ان دونوں بچوں کا یعنی حسن اور حسین کا احاطہ کرے، ان کی رعایت کرے، ان کو اپنی پناہ میں رکھے، ان کو حفظ کرے ان کے باپ کی وجہ سے۔ ان کا باپ کون ہے؟ جناب زرارہ۔ جناب زرارہ کے صلح کی وجہ سے ان دونوں کو حفظ کرے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جیسے کہ انہوں نے یعنی زرارہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حفاظت کی اور ان کو اس دین سے متصل کیا۔ اس کے بعد جو اگلا نام ہے آیون کے جو دوسرا بیٹا ہے، یعنی ایک تو زرارہ بہت مشہور نام، دوسرا نام جو مشہور ہے وہ حمران ابن آیون کا ہے۔ یہ بھی مرد فقیہ ہیں، عالم ہیں، زاہد ہیں، محدث ہیں، نقل کرنے والے ہیں، اور ان کی جو خاص ایک خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب یہ کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ وہاں پر فقط قال الصادق اور قال الباقر ہو، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ بیٹھتے تھے اور لوگ دوسری گفتگو میں مشغول ہو جاتے تھے تو یہ ان کو پلٹاتے تھے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے بات کو لے کر آتے تھے کہاں پر؟ قال الصادق اور قال الباقر میں۔ اور یہ کام 3 مرتبہ کرتے تھے، یعنی مثلا لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے کہیں اور نکل گئے تو یہ دوبارہ پلٹا کر لے کر آتے تھے، پھر جب وہ کہیں اور نکل جاتے تھے پھر دوبارہ پلٹا کر لے کر آتے تھے، 3 مرتبہ یہ کام کرتے تھے۔
چوتھی مرتبہ جب وہ دوبارہ کسی اور کی باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے تو یہ ان کی مجلس سے اٹھ جاتے تھے. یعنی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے کہ جس مجلس میں قال الباقر اور قال الصادق نہ ہو. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. چھٹے امام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما وجدت احدا اخذ بقولی واطاع امری وحذا حذو اصحاب آبائی غیر رجلین رحمہم اللہ عبداللہ ابن ابی یعفور و حمران ابن اعین، کہ میں نے کسی ایک کو نہیں پایا کہ جس نے میرے قول کو لیا ہو، میرے امر کی اطاعت کی ہو اور بالکل ویسے ہی چلا ہو کہ جیسے میرے بابا کے اصحاب چلے تھے. یعنی امام محمد باقر کے جو 6 اصحاب تھے ان کی طریقے سے انہوں نے پیروی کی ہو اپنے وقت کے امام کی، سوائے 2 بندوں کے. وہ 2 بندے کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی یعفور اور دوسرا نام حمران ابن اعین کا. اما انہما مؤمنان خالصان من شیعتنا، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دونوں بندے مومن ہیں، نہ صرف مومن ہیں بلکہ خالص مومن ہیں، ہمارے شیعوں میں سے ہیں. اسماؤہم عندنا فی کتاب اصحاب الیمین، ہمارے پاس جو نام لکھے ہوئے ہیں ان دونوں کے نام اصحاب یمین میں لکھے ہوئے ہیں. یعنی اگر کسی کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جائے وہ بھی امام معصوم کی زبان مبارک سے، تو اس سے بڑھ کر یعنی کسی کے لیے کیا شرف ہوگا. انہی کے بارے میں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ انت من شیعتنا فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں ہمارے شیعہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ مات واللہ مؤمنا، جب ان کی وفات ہو گئی تو چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ مؤمن مرے. یہ 3 جو 4 بھائی تھے ان میں سے تمام کے تمام افراد تقریباً امام صادق کے زمانے میں وفات پا گئے تھے سوائے جناب زرارہ کے. اور زرارہ کی جو بھی وفات ہے وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کی شہادت کے 2 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تھی. تو یہ جو جتنے بھی بھائی تھے 4 بھائی، یہ ان 2 اماموں کی صحبت کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے. زرارہ کہتے ہیں کہ میں مینا کے میدان میں گیا، یعنی حج کے موسم میں مینا کے میدان میں اس خیمے میں گیا جو کہ 5ویں امام کا خیمہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ صدر مجلس خالی ہے اور ایک شخص ہے جو کونے میں حجامہ کرا رہا ہے. حجامہ سمجھتے ہیں نا، یعنی جو گندا خون نکالتے ہیں کپنگ کے ذریعے سے، جو بھی حجامہ کرا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جو یہ شخص حجامہ کرا رہا ہے کہ یہی جو ہے وہ 5ویں امام ہوں گے. تو امام نے میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میری طرف نہیں بلکہ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ من بنی اعین، تم میں سے اعین کا بیٹا کون ہے یہاں پر؟ یعنی اس مجلس میں کہا کہ تم میں سے اعین کا بیٹا کون ہے؟ تو زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ قلت اجل انا زرارہ ابن اعین، میں اعین کا بیٹا ہوں. تو کہا کہ اچھا میں نے تمہیں پہچان لی، شباہت سے پہچان لیا، یعنی تمہارا جو چہرہ ہے وہ تمہارے باپ سے ملتا ہے، لہذا میں نے تمہیں پہچان لیا. پھر امام نے کہا کہ حل جا حمران الی الحج، کیا تمہارا بھائی حمران بھی حج پر آیا ہے؟ تو زرارہ نے کہا کہ نہیں، وہ حج پر تو نہیں آ سکے لیکن وَهُوَ يُبَلِّغُكَ السلام، لیکن انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو امام نے فرمایا کہ قال هُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا، حمران حقیقی مومن ہے. فَلَنْ يَرْتَدَّ أَبَدًا، حمران نے ایک لہجے کے لیے بھی اپنے دین میں شک کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں. یعنی یہ بہت بڑا جملہ ہے، شاید ہم اس کو کیسے اس کو سمجھ پائیں اور کیسے میں آپ کو سمجھا پاؤں اور کیسے آپ اس کو سمجھ پائیں کہ امام معصوم جب کسی کے ایمان کے بارے میں شہادت دیں. یعنی آپ اور میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ میرا ظاہر دیکھ رہی ہیں، میں آپ کا ظاہر دیکھ رہا ہوں. ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ظاہر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے مثال کے طور پر مولانا صاحب سے اتنے عرصے تک درس لیا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو، لیکن یہ ظاہر ہے بار آپ 24 گھنٹے میرے سامنے نہیں ہیں، میرے ساتھ نہیں ہیں اور میرے باطن کے حالات آپ کے اوپر آیا نہیں ہیں. لیکن وہ امام معصوم جو کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے اسما جانتا ہو، اور وہ امام معصوم کے جس کے سامنے سب کچھ آیا ہو، وہ امام معصوم کسی کے ایمان کی گواہی دے
کہ حمران نے ایک لہجے کے لیے بھی شک نہیں کیا، شک کے مرتکب نہیں ہوئے. لن یرتد ابدا. اذا لقیتہ فبلغہ سلامی. زرارہ سے کہا کہ جب تم جا کے ملاقات کرنا حمران سے تو حمران کو میرا سلام پہنچانا. اسی طریقے سے چھٹے امام نے جو ایک اور بھائی ہیں ان کے بکیر ابن آیون، بکیر ابن آیون سے پوچھا کہ حمران کے بارے میں بتاؤ، اس کے کیا حالات ہیں. تو کہا کہ بکیر جو ہے وہ اس سال حج پر نہیں آ سکیں، مع شدت شوقی لرؤیتکم، ساتھ اس کی کہ وہ ان کو بہت زیادہ اشتیاق تھا کہ وہ آپ کی زیارت کریں. یعنی حج پر کس لیے آ رہے ہیں؟ امام کی زیارت کریں. بہت شوق تھا اس لیے کہ وہ آپ کی زیارت کریں، لیکن وہ حج پر نہیں آ سکیں. لکنہ یبلغکم سلامہ، لیکن انہوں نے اپنا سلام آپ تک پہنچایا ہے. تو امام نے فرمایا کہ علیکہ و علیہ السلام، تم پر اور تمہارے بھائی حمران پر میرا سلام ہو. الا ان حمران مؤمن من اہل الجنہ، آگاہ ہو جاؤ کہ حمران مؤمن ہے اور اہل جنت میں سے ہے. لن یرتاب ابدا، جس نے لہجے برابر بھی شک کا مرتکب نہیں ہوا. لا واللہ لا واللہ، یعنی امام نے تکرار کیا اس قسم کو کہ خدا کی قسم حمران نے جو ہے وہ اپنے دین میں، اپنے عقائد میں ایک لہجے کے برابر بھی شک نہیں کیا. چھٹے امام کی خدمت میں مناظرہ ہو رہا تھا، امام کے اصحاب سب گفتگو کر رہے تھے، حمران جو ہے وہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو امام متوجہ ہوئے اور کہا کہ لماذا انت ساکت لا تتکلم، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ حمران سے کہا کہ تم خاموش بیٹھے ہو، تم کچھ بولتے نہیں ہو، یعنی علمی گفتگو ہو رہی ہے اور تم کچھ بولتے نہیں ہو. تو حمران نے کہا کہ لقد اقسمت اللہ اتکلم فی مجلس انت فیہ، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس مجلس میں ہرگز گفتگو نہیں کروں گا جس میں آپ موجود ہوں. قال قد اذنت لک بالکلام فتکلم، امام نے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی کلام کی. پس جب امام سے اجازت ملی تو پھر حمران نے گفتگو کرنا شروع کی. امام کی خدمت میں ایک شامی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ اچھا، مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو، یہ میرا شاگرد ہے حمران، اس سے مناظرہ کرو. شامی نے کہا کہ انما ارید انت لا حمران، میں آپ سے مناظرہ کرنا آیا ہوں، حمران سے نہیں، یعنی مجھے آپ کا شاگرد نہیں چاہیے، آپ سے مناظرہ کروں گا. امام نے کہا کہ ان غلبت حمران فقط غلبتنی، اگر حمران پر غالب آ گئے گویا ایسے مجھ پر غالب آ گئے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام معصوم کہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، یعنی کتنا اعتماد تھا اپنے شاگرد پر کہ اگر تم گویا اس پہ اگر تم غالب آ گئے ہو تو امام معصوم پر تم غالب آ گئے. بہرحال مناظرہ شروع ہوا اور گفتگو شروع ہوئی. وہ سوال کرتا تھا، حمران جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بہت ہی اسے کہنا چاہیے کہ تنگ آ گیا اور اس نے پھر اپنے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا. جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو امام نے اس شامی سے پوچھا کہ کیف رأیت حمران، کیسے پایا تم نے میرے شاگرد کو؟ تو شامی نے کہا کہ رأیت حاذقا، میں نے حمران کو ذہین حاضر جواب پایا. ما سألتہ عن شیء الا اجابنی فیہ، میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے میرے ہر سوال کا جواب دے دیا. تو یہ جناب حمران ابن آیون تھے. اس کے بعد ان کے دو بھائی تھے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی موثق اور ثقہ افراد تھے. یہاں تک کہ بکیر کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں، یعنی جب ان کی وفات ہو گئی تو امام نے فرمایا کہ واللہ لقد انزلہ اللہ بین رسولہ و امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہما. جب ان کی وفات ہو گئی تو ہم کیا دعا کرتے ہیں آج کل مرحومین کے لیے؟ جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جوار میں یعنی ان کے برابر میں. فرمایا کہ یہ جب بکیر جب وفات ہو گئی ہے، خدا کی قسم بکیر کو خدا نے رسول اللہ اور امیر المومنین کے پاس جگہ دی ہے. صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ بکیر ابن آیون اور اسی طریقے سے آل آیون یعنی آیون کا پورا خاندان، ان کی خدمات ہیں تشیع کے حوالے سے. کس اعتبار سے کہ یہ محدث تھے، متکلم تھے،
اور انہوں نے اس امانت کو جو امام سے لیا تھا اس امانت کو اسی طریقے سے آگے تک بڑھایا، یہاں تک کہ ان کی پوری نسل شیعہ رہی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مثال کے طور پر چھٹے امام 7ویں امام کے دور میں شیعہ ہوئے اور پھر 11ویں امام کے دور میں مثال کے طور پر چینج ہو گئے. ایسے ہوا ہے، بہت سے اصحاب ایسے بھی تھے، بالخصوص چھٹے امام کے دور میں. جب چھٹے امام کی شہادت واقع ہوئی ہے اس کے بعد پھر پورا اسماعیلی ایک فرقہ بنا، اور یہاں تک کہ پھر واقفیہ فرقہ بنا. 7ویں امام کی جو ہے وہ امامت کو قبول نہیں کیا، یعنی خود جو چھٹے امام کے صحابی تھے اس کے باوجود 7ویں امام کی امامت کو قبول نہیں کیا. انہوں نے ایسے افراد موجود تھے، لیکن یہ پورا خاندان وہ تھا جو شروع سے لے کر اور آخر تک جو امام کے ساتھ متصل ہوا تو پھر متصل رہا، اور اتنے شدید طریقے سے متصل رہا کہ خود بھی ائمہ اطہار کے علوم کو حاصل کیا اور اس علم کو دوسروں تک پہنچایا. تو یہ ایک بہت بڑی خدمات ہے آل آیون کی، آیون کے خاندان کی. اسی طریقے سے ائمہ اطہار کے دیگر اصحاب بھی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.